اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ خوف کو کیسے ختم کریں، خوف کیا چیز ہے۔ تو علم العادات سے ہم چیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے کائنات میں نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اور جس چیز کے اوپر بھی ہم غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ اس چیز کے راز ہمارے اوپر کھول دیتا ہے۔ تو خوف کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی تھی، تو پھر میں نے خوف کے لفظ کے اوپر تھوڑا غور کیا، تو پھر اس کو عدد قمری میں لے کے آیا، پھر اس کے اعداد نکالے، اور پھر اس کے اعداد کے اوپر غور و فکر کیا کہ اگر اس کے اعداد 20 بن رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید چیزیں میرے اوپر کھول دیں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں لفظ خوف کے اعداد ابجد قمری سے نکالے تو خے کے عدد بنتے ہیں 600، واو کے 6 اور فے کے 80۔ اب ان تینوں کو ہم جمع کریں، یعنی مفرد میں لانے کے لیے پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے، تو 600 جمع 80 اور جمع 6 تو یہ بنا 686۔ اب اس کو مزید مفرد میں لائیں گے تو اب 6 جمع 8 اور جمع 6 20 ہوئے۔ اب ہم چیک کریں کہ 20 جو اعداد ہیں وہ کس کے بنتے ہیں، یہاں سے ہم غور کریں تھوڑا سا تو اللہ تعالیٰ چیزیں ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں۔ اب آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملے گی، کیونکہ کسی نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا ان سب چیزوں کے اوپر۔ تو بیسیکلی چیز ہے کوئی بھی غور و فکر کرنے کے اوپر ہی وہ آپ کے اوپر کھلتی ہے۔ کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی آپ کسی اسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس اسم کی جو راز ہیں وہ آپ کے اوپر آشکار کر دیں گے۔ تو اب 20 کے اعداد ہم دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی جو اسم ہے نا یا ودود، اس کے اعداد بنتے ہیں 20، یعنی واو کے 6 دال کے 4 پھر واو کے 6 اور دال کے 4۔ اب ان کو مفرد کریں گے 6 4 جمع 6 جمع پھر 4 اور جمع پھر 6، تو یہ ٹوٹل بنے 20۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ودود، یا ودود کے اعداد بنے 20۔ اب یا ودود کی تشریح اور اس کے معنی کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو یا ودود کا معنی اے محبت کرنے والے، دوستی کرنے والے، بے حد محبت کرنے والے، محبت فرمانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ انہ ہوا یبدئ و یعید وہو الغفور الودود، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اور وہ ہی دوسری مرتبہ پیدا کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہ بے حد اپنی مخلوق سے محبت فرمانے والا ہے۔ تو خوف، اب بات کریں خوف انسان کو ہوتا کس وجہ سے ہے، تو خوف جتنے بھی انسان کو ہے نا وہ مخلوق سے ہی ہے، خالق سے انسان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ خالق ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا خوف ہوگا۔ اپنی ماں سے ہمیں کوئی خوف ہوگا، جو ہماری ماں ہے اس سے ہمیں کوئی خوف ہوگا، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھلا کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے ہمیں۔ خوف جتنے بھی ہیں وہ ہمیں اپنے ہم اثر مخلوق سے ہے، یعنی انسان کو جتنے بھی خوفناک ہیں وہ انسان سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، بجائے امید اللہ تعالیٰ سے لگانے کے وہ اس نے انسانوں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ تو جب وہ امیدیں پوری نہیں کرتے، جب وہ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر وہ خوف، ڈپریشن ان سب چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب دوست اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی، یعنی موتوا قبل ان تموتوا،
جو مرنے سے پہلے مر گئے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کھانا پینا، چلنا سونا لیٹنا سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہی محبوب انہوں نے رکھا، ہر چیز سے بڑھ کے جو انہوں نے اہمیت دی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دی۔ تمام تر امیدیں اپنی اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوف سے امن میں لے آئے۔ اب یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اپنی زندگی کو گزارا، کسی سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی فرمایا۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات، اپنا سب کچھ چلنا سونا بیٹھنا لیٹنا وہ اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے امان میں لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنی مخلوق سے راضی ہے، لیکن مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے۔ تو مین مسئلہ یہی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اولیاء اللہ کا اور جو انبیاء کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہی تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، لیکن ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مخلوق سے راضی ہے، چاہے کوئی اس کا کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی اس کو مان رہا ہے نہیں مان رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے راضی ہے۔ وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو اپنی تمام تر نعمتیں دے رہا ہے، تو راضی ہے تو پھر ہی وہ دے رہا ہے نا۔ اگر کسی بھی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو اس کو وہ اپنی نعمتیں کیوں دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہیں لیکن ہم اس سے راضی نہیں ہو رہے، اور دنیاوی لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جب کوئی امید پوری نہیں ہوتی تو ہم ڈپریشن اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہیں تو آپ 20 دفعہ اسم یا ودود کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، یعنی ٹوٹل 2 دن تک پئیں، پھر اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، اگر بہتر ہو گئی ہے تو پھر نہ پئیں، اگر بہتر نہیں ہے تو پھر اس کو مزید جاری رکھیں 20 دن تک، 20 دفعہ روز اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے یا ودود، اول آخر 3 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں اور 20 دفعہ یا ودود پڑھیں، تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ تسخیر بھی ہو جائے گی، مخلوق بھی آپ کی طرف آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی آہستہ آہستہ دوستی ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسم اسی کا ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو اس تک ہی پہنچیں گے ہم۔ تو اول آخر 3 مرتبہ درود تنجینہ اور 20 مرتبہ اسم یا ودود۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو خوف آتا ہے، وہ ڈرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اول آخر 3 دفعہ درود تنجینہ پڑھیں اور 20 دفعہ یا ودود پڑھیں، چینی پہ دم کر لیں اور وہ چینی بچے کو کھلایا کریں تھوڑی تھوڑی سی، تو انشاءاللہ اس کا جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ خوف کو کس طرح ہم ختم کریں، اور پھر علم العادات سے ہم نے علم العادات بیسیکلی جو وہ ہے نا وہ حروفوں کی روحوں کا علم ہے۔ بیسیکلی جی یہ جو حروف ہے یہ جسم ہے، جو ہم ان کے اعداد نکال لیں گے کسی بھی ابجد سے تو وہ حروف کی روح ہو گئی۔ اب جسم سے جو چیز زیادہ طاقتور ہے نا وہ روح زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ جسم نے تو ختم ہو جانا ہے۔ روح امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، روح کو نہ تو یہاں پہ موت آنی ہے نہ ہی آخرت میں اس کو موت آنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اسی طرح علم العادات میں جو ہے نا وہ حروفوں سے زیادہ ان کے اعداد کو، ان کی روح کو اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی بھی اسم کے ہم اعداد نکال کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اسم کس کام کے لیے، یہ اسم کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا تشریح ہے، یہ کس کام کے ہمارے کس کام آ سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم اس کے اعداد سے چیک کر سکتے ہیں۔ اپنے نام کے بھی ہم اعداد نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری خصوصیات کیا ہیں، ہمیں کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سا کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم علم الاعداد سے یعنی اپنے نام کے حروفوں کے اعداد نکال کے یہ ہم سب کچھ چیک کر سکتے ہیں اپنا۔ اگر ہمارا نام کا مفرد عدد 2 ہے تو 2 قمر سے منسوب ہے، تو قمر سے منسوب جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنے صدقات ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہوں گے۔ اگر ہمارے نام کا حروف مفرد عدد 1 ہے
تو ایک شمس سے منسوب ہے، تو پھر وہ ساری شمس کے صدقات اور اس کی خصوصیات جتنی بھی ہیں وہ ہم میں ہوں گی۔ تو بیسیکلی یہ جو نا یہ حروفوں کی روح کو علم ہے، علم العدد، تو یہی بہت ہی پرانا علم ہے، علم العدد۔ بیسیکلی یہ تمام علوم معصومین علیہ السلام سے چلے اور وہاں سے پھر آہستہ 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 سینہ بسینہ کتابوں کی صورت میں یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو خوف کو ختم کرنے کے لیے۔ یا ودودو 20 دفعہ آپ نے ان کے یا ودودو کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی تمام تر امیدوں کو مالک کے سپرد رکھیں، مالک سے وابستہ رکھیں، مالک کے در کا ہی غلام بنیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں گرنے دیں گے، کبھی بھی آپ کی پیٹھ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں آپ کی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے۔